بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہمیں تلاوت سنائی اور ہماری صبح کا آغاز جو ہے وہ آج بے حد خوبصورت تلاوت کے ساتھ ہوا ہے۔ بے شک میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جمعے والے روز کے دن جو ہے وہ جب ہم چھوٹی سی نشست یہاں پر لگاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے تمام تر گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم پریشان اس چیز پر ہیں کہ آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، آخر ہم عبادات کر رہے ہیں، عبادات ہر چیز کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آخر کیا ریزن ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟
جب دعا کی بات آتی ہے تو نیت کی بات سب سے پہلے آتی ہے. بے شک انا اعمال بالنیات، تو تمام تر جو آپ کا عمل ہے اس کا تو دار و مدار ہی نیت پر ہے. تو جب آپ کی نیت اچھی ہوگی کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی نئے کام کی شروعات کرنے کے لیے، نئے دن کا آغاز کرنے کے لیے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کے تمام تر کام اچھے ہوں گے. ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم مشکلات میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں، ہم اس حد تک پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. انسان جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس وقت جو ہے وہ اپنا خدا یاد آتا ہے. سب سے پہلے اسے اپنا خدا یاد آتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہوں، میری یہ مشکل آسان کر دیں. جب ہم اللہ کو مشکل کے وقت یاد کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے اندر یہ عادت بنا دیں کہ ہم روزانہ اللہ کو یاد کریں اور روزانہ جو ہے وہ 5 وقت نماز جو ہے اس کا پابند بن جائے، تاکہ ہمارے اوپر وہ مشکلات ہی نہ آئے. آپ کا رب بے شک آپ کو مشکلات بھی اس لیے دیتا ہے آپ کو آزمانے کے لیے. کیوں نہ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اوپر اگر مشکلات آنے سے پہلے ہی اگر اللہ کو یاد کرنے کی عادت ایک بنا لیں. 5 وقت کی نماز بہت ہی چھوٹی چیز ہے. 5 وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیزی ہوتے ہیں، بہت زیادہ شیڈیول ہمارا ایسا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھی نہیں جاتی. کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے اس میں سے 5 وقت کی نماز کا اگر ہم پابند بن جائے تو ہماری تمام تر مشکلات تو ویسے ہی آسان ہو جانی ہے. جب آپ سجدے میں جھکتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہے کہ آپ جب سجدے میں جھکتے ہیں تو آپ جو ہے آدھی آپ کی پریشانی، ڈپریشن، جو اسٹریس ہوتا ہے وہ تو آپ کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. آج کیونکہ جمعے کا روز ہے اور جمعے کا روز جو ہوتا ہے اس میں ہماری ایک چھوٹی سی نشست بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ ہر پروگرام میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جتنی دیر بھی ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ لوگ جو ہے جمعے کے دن خاص طور پر درود سلام پڑھتے رہا کریں. کیونکہ جمعے کے دن جو ہے وہ درود پڑھنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ آپ لوگوں کو نیکیاں بھی ملے گی. اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، ایک قرآن کے لفظ پر اللہ نے جو ہے وہ 10 نیکیاں انسان کے اوپر لکھی ہیں. تو کیوں نہ ہم روزانہ اپنی صبح کا آغاز اگر تلاوت سے کریں تو کیا بات ہو. آج ہم جو ہے وہ بے شمار چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے اور آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ بے حد مزیدار ہونے والا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پروگرام آج مزیدار ہونے والا ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم اوور آل ہر چیز کے اوپر آج بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیرین مغل بھی یہاں پر موجود ہے، ان کو ویلکم کروں گی میں. السلام علیکم شیرین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اچھا، جنہوں نے جو ہے وہ بے حد خوبصورت آواز میں جو ہے وہ تلاوت ہمارے سامنے ابھی پیش کی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ عبد الرحمان مغل بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ امام ہے USA کی مسجد کے. آپ کو بھی ویلکم کروں گی. السلام علیکم. اور یہاں پہ یہ بھی ہائی لائٹ کروں گی کہ ان کی جو ایج ہے وہ صرف اور صرف 18 سال ہے، تو یہ بڑی بات ہے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ حاجی حنیف کے جو برادر ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عبد الحسیب موجود ہے یہاں پر، جو ہے بیٹے ہیں CEO یہاں پر عبد الحسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بھی میں ویلکم کروں گی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا، تو سب سے پہلی بات جو کہ یہ جمعے کا روز ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ عبد الرحمان یہاں پر موجود ہے، اور اتنی پیاری جو ہے وہ انہوں نے ہمارے سامنے تلاوت یہاں پر بتائی. یہ جو ہے وہ امام بھی ہیں USA کی مسجد کے، حافظ بھی ہیں. اتنی کم ایج میں سب سے اچھی چیز مجھے ان کی یہ لگی کہ حافظ ہونا اور امام ہونا ایک مسجد کا سب سے بڑی بات ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان کی والدہ کے پاس آؤں گی کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی کم ایج میں جس طرح ماشاءاللہ سکسیس کر رہا ہوتا ہے، جس طرح ماشاءاللہ اس کا آج کے دور میں اسلام کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے. اس پر بات کروں گی. شیرین، یہ مطلب کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو جب آج کل کی جو ینگسٹر ہماری ہے، ینگ جنریشن ہے، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کی ہے کہ 18 سال کی عمر میں وہ مسجد کا امام ہے، حافظ ہے، قاری ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بس الحمدللہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور ایز اے پیرنٹ جو ہے ہم مطلب ان کے ساتھ محنت کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں. باقی تو یہ کہ جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے. جی
بہت ہی اچھی چیز لگتی ہے مجھے یہی کہ خاص طور پر وہ چیز مجھے بے حد اچھی لگتی ہے جب میں تھوڑا فیملی کو دیکھوں نا کہ مطلب بیٹا بھی یہاں پر موجود ہے اور ماں بھی یہاں پر موجود ہیں, اس کے علاوہ جو ہے حاجی حنیف کے جو ہے وہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ایک فیملی جب ہمارے ساتھ بیٹے موجود ہیں اور جب یہ فیملی ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو جو ہے بھائی, اصل میں حاجی صاحب نے اپنے آپ کو مینٹین بھی تو اتنا کیا ہوا ہے تو یہ بھی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی, عبد الرحمن آپ کی طرف میں آؤں گی کہ آپ نے اتنی خوبصورت تلاوت کی. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ اس پر تھوڑی سی ہائی لائٹ کریں, اس کی بریفنگ تھوڑی سی ہمیں بتائیں. تو جو آپ نے وہ ٹاپک مینشن کیا تھا وہ دعا کے بارے میں اور وہ اخلاص کے بارے میں, انٹینشن کے بارے میں, تو آیت میں یہ پڑھتی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بولا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو آپ مجھے یاد کرو, میں آپ کو یاد کروں گا اور آپ میرا شکر سے بی تھینکفل آف می نا, آپ شکریہ کرو میرے سے جو آپ کو میں ساری چیزیں دیتا ہوں, آپ اس کے تھینکفل ہو اور پھر اس کے بعد آپ مجھے ڈینائی نہیں کرو, ورنہ آپ یہ نہیں بولو کوئی رب نہیں ہے. تو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تو مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا. اس سے بہتر اور کیا چیز ہے, اسپیشلی اس ٹائم پہ. نیکسٹ آیا آگے جا کے آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ایک دو آیا بعد. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیسکلی ہم کو بولتے ہیں دیٹ وہ ہم کو ہر چیز میں ٹیسٹ کریں گے, ہمارا مال میں اور جو فروٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, ہمارے صحت میں, اور یہ ساری چیزیں میں ہم کو ٹیسٹ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا. تو یہ ایک قسم کا ایک ٹیسٹ ہے. تو پھر نیکسٹ والا آیا, اس آیا کے آخر میں آیا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو خوشخبری ان کو جو صبر کرتے ہیں. تو بیسکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آگے بھی ہم کو بتاتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو جو کوئی برے وقت میں کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور بولتے ہیں قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم بلانگ کرتے اور واپس ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائیں گے. تو یہ آیت بہت سارے اسپیشلی کرونا وائرس کا یہ بہت ہوا تھا, تو بہت خطیب اور سارے لوگوں نے یہ آیت کا مینشن کیا تھا دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ ایک قسم کا ایک ٹیسٹ ہے. تو اب بندہ یہ بھی بول سکتا ہے یار ہم اس کیوں سچویشن پھنس گئے, ہم کو یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. کوئی لوگوں کے بزنسز بھی ہوتے ہیں وہ بزنس ختم ہو جاتے ہیں, ان کا تھوڑا سا ویلتھ کی لاس ہو جاتی ہے. تو انسٹیڈ آف سیئنگ یار ہم اس سچویشن میں کیوں آگے, بندہ اللہ کو یاد کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں ٹیسٹ کر رہے ہیں. پھر جیسے آپ نے انشاءاللہ ہم لیٹر بات کریں گے دعا کے بارے میں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. آپ اللہ کو یاد کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یاد کریں گے اور آپ اللہ کا شکر کرو دیٹ آپ کے پاس کم از کم ایک لائف تو ہے. آپ اللہ کو تھینک یو کرو, دعا کرو. اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ شکر نہیں کرتے. آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں کہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں یا ہم پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم شکر کرنا بھول گئے ہیں. حقیقت بات ہے یہ. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ لوگ شکر نہیں کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ یہ بھی امید رکھ رہے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں. تو مطلب کس طرح سے اگر ہم اپنی عبادت کا طریقہ بھی دیکھیں تو ایک اگر ہم طریقے کی بات جب کر رہے ہوتے تو کیا ایک بہتر طریقہ ہوگا عبادت کرنے کا؟ تو فرسٹ آف آل جیسے آپ نے حدیث مینشن کی تھی وہ انما الاعمال بالنیات, تو جو بھی آپ کوئی بھی ایکٹ کریں, آپ صدقہ دیں, زکوٰۃ دیں, آپ نماز پڑھیں, آپ دعا کریں, یہ ساری چیزوں کا مین جو فوکس ہے آپ کی نیت ہوتی ہے. اب بندے کی نیت کہیں اور ہوئے اور نماز میں خشوع نہیں ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسیپٹ کریں گے, بٹ اٹس ہیف اینڈ ہیف نا. اب آپ کی فوکس بالکل نماز کی ہونی چاہیے. اور دعا, وہ امام ابن القیم نے کتاب لکھی تھی الدعاء والدواء, تو جو دل کی جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کا کیور, تو اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا وہ دعا کے ایٹیکٹس. مانے اب آپ کہیں جائیں گے, کوئی ایونٹ ہوئے گا تو آپ کو فارمل آپ کو وہ ہوئے گا نا, تو دعا کے لیے بھی ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہے. دعا کے لیے بندے کے ایٹیکٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اب دعا کریں گے, اکثر لوگ بس اوکے وہ دعا 2 سیکنڈ اٹھا کے پھر چلے گئے. آپ کو دعا میں آپ کو فوکس کرنا چاہیے, آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پریز کرنا چاہیے. اللہ آپ رب العالمین, آپ ساری چیزوں کے مالک ہیں, آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پریز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگے. دعا کے ایٹیکٹس ہوتے ہیں, دیٹس نمبر 1. نمبر 2 دعا کا یہ بھی ہوتا ہے دیٹ اکثر لوگ دعا مانگ کے وہ دیکھتے ہیں دعا کے 3 آؤٹ کمز ہیں. ایک آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا جیسے آپ نے مانگی ہے ویسے ہی وہ آپ کو ایکسیپٹ کر دیں گے اسی ٹائم پہ. سیکنڈ آپشن ہے دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز ریپلیس کر لیں گے کوئی بہتر چیز کے لیے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز کے لیے دعا کی ہے جو آپ کے لیے ہارمفل ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ چینج کر لیں گے کوئی چیز جو آپ کے لیے صحیح ہے. آپ کے دماغ میں بات ہوئے گی بھی نہیں,
اور تھرڈ آپشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا کو سیو کر کے آخری یوم القیامہ کے لیے وہ رکھ لیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ تینوں آپشنز تینوں سینیریوز آپ کے لیے صحیح ہے نا, بٹ لوگ دعا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ او یار میری دعا ایگزیکٹلی ایسے ایکسیپٹ نہیں ہوئی, تو پھر وہ تھوڑا سا ڈس ہارٹن ہو کے وہ پھر ان کا بلیف ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلے آئے ہوئے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تھینکفل ہو, ڈینائی نہیں کرو مجھے, تو وہ بھی ہوتا ہے. اور پھر آپ جب دعا مانگیں تو اگین آپ کو بالکل فوکس ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کو پریز کرنا, یو ہیو ٹو پریز ہم, یہ ساری چیزیں ان کو بولنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے. اور مین تھنگ ہے دیٹ نیت, اور آپ اپنے آپ کو بلیو کرو دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دعا کو ایکسیپٹ کریں گے. تو جب آپ کے دل میں یہ بلیف ہوئے گی تو پھر انشاءاللہ اور سنسیئرٹی بھی ہوئے گی, اخلاص بھی ہوئے گا, انٹینشن بھی صحیح ہوں گے, پھر انشاءاللہ بندے کی دعا. بالکل یہی چیز ہے کہ آپ تمام تر جو بھی کام کر رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ دار و مدار صرف نیت پر ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج بہت ہی زبردست گیسٹ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, اور بڑی اچھی ہماری جو ہے وہ باتیں بھی یہاں پر ہو رہی ہیں. ایک بار پھر اپنے تمام تر جو گیسٹ ہیں ان کو بھی میں ویلکم کروں گی. شیرین ہمارے ساتھ ہے, شیرین آپ کو ویلکم کرتی ہوں. اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ عبدالرحمان بھی ہے, اور ہمارے ساتھ عبدالحسیب بھی ہم یہاں پر موجود ہیں. اور جو ہے وہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی دیر سے میں الفاظ جو یوز کر رہی تھی, وہ لفظ یوز کر رہی تھی مزیدار کا, تک کہ بڑی مزیدار جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے, بڑی مزہ آ رہا ہے آج. تو اب جو ہے وہ مزیدار کا آپ کو راز بھی دکھاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ یہ صبح صبح جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی چیز دکھائیں کہ آپ کی بھوک تھوڑی سی بڑھ جائے. تو سب سے پہلے دیکھیے مزیدار حلیم کی یہ شاندار ویڈیو. مزیدار حلیم پیش کرتے ہیں تیار کھانوں کی وسیع رینج اب 10 پیک میں, تاکہ آپ کھائیں اپنے من پسند کھانے آسانی کے ساتھ. حلیم, بریانی, نہاری, قورمہ, کڑھائی گوشت, کوفتہ, اچار گوشت یا چکن حلیم, مزیدار کھانے, وہی ذائقہ وہی معیار, لذت سہولت ساتھ ساتھ, ہر سفر کے لیے بہترین, جہاں چاہے لے جائیں. انٹرنیشنل معیار کے مطابق 10 پیک میں معیار اور ذائقے کا ایک ہی نام, مزیدار حلیم. اوکے جی جناب, اور ویڈیو دیکھنے کے بعد سیریسلی میری تو بھوک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور خاص طور پر جب بات ہوتی ہے حلیم کی, تو حلیم کی کیا ہی بات ہے. حلیم کس کا فیوریٹ نہیں ہوتا, مطلب تمام تر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, میں نے تو آج تک جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں ان کا جو ہے وہ حلیم تو بہت فیوریٹ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ حلیم مزیدار کا ہو تو کیا ہی بات ہوتی ہے. تو ہم جو ہے وہ عبدالحسیب سے یہ جانیں گے کہ آخر مزیدار حلیم کے پیچھے کی کیا کہانی ہے, اور اس کی لذت جو برقرار رہتی ہے. جیسے کہ وہ تمام تر جو ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں, جو کسٹمر ہوتے ہیں, جو آتے ہیں, وہ بھی ایک بار کھانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آتے ہیں, اور ان میں ایک میں بھی کسٹمر ہوں ان کی. تو آخر اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا راز ہے, اور اس مزیدار کا جو یہ ٹیکسچر ہے جو اتنا مزے کا ہے, اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے, آپ سے جانوں گی عبدالحسیب. کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ مزیدار حلیم کے بارے میں تو جتنا بھی ڈیفائن کیا جائے کم ہے, کیونکہ اگر صبح کے وقت بھی جو ہے وہ بندہ ایک بار حلیم کو دیکھتا ہے تو اسے کھانے کا فوراً سے دل. تو آخر آپ لوگوں نے اتنا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن جو ایک لذت ہے اس کو برقرار رکھا ہے, تو اس کا کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک 1980 میں میرے دادا نے یہ کام شروع کیا تھا, تو وہ سلسلہ ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے. جو میرے والد صاحب ہیں انہی کو فالو کرتے ہوئے اسی فارمولے کو, اور دیانتداری سے الحمدللہ جو کام کرتے ہیں تو اس میں وہ ذائقہ بھی آتا ہے, آپ کو لطف بھی آتا ہے وہ کام کرنے میں. تو وہ جو فارمولہ ہے, وہ جو مسالے جات ہیں, وہ سب اسی طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں جو پہلے دن سے ہے. تو الحمدللہ آج بھی وہی ذائقہ ہے جو لوگ 20 سال پہلے 30 سال پہلے جنہوں نے کھایا, آج بھی وہی تعریف کرتے ہیں. واو, دیٹس سو امیزنگ. اچھا, میں نے سب سے اچھی چیز جو مجھے اس کی لگی ہوئی ہے, اور میں نے خود بھی جو دیکھی ہے, وہ اس کی پیکنگ ہے. مطلب مزیدار حلیم کا جو یہ جو اس کی پیکنگ ہے, وہ سیریسلی وہ آپ کو نا کہیں اور اس کی پیکنگ ایسی نہیں ملتی ہے. تو مجھے سب سے اچھا جو چیز لگی اس کا یہی ہے کہ ایک تو اس کا نو ڈاؤٹ جو ٹیسٹ ہے وہ بہت یونیک ٹیسٹ ہے اس کا, اور دوسرا آپ کو جتنی بھی آپ حلیم کھاتے ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں ملتا. اور دوسری چیز جو مجھے اس کی سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پیکنگ ہے وہ بہت ہی خوبصورت پیکنگ ہے. اور سب سے اچھی چیز کہ آپ اسے لے کر جو ہے وہ آپ اسے آرام سے لے کر جو ہے وہ سفر میں بھی جا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کسی جو ہے وہ سفر میں جانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ اس پیک کو لے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ اسٹور کر کر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. آؤٹ آف کنٹری جا
جا سکتے ہیں, آؤٹ آف سٹی جا سکتے ہیں, تو آرام سے جو ہے یہ 1 سال تک آپ کا جو فوڈ ہے اس میں محفوظ ہوتا ہے. تو سب سے اچھی چیز مجھے اس کی یہی لگی ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جب آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہو تو آپ کو جو ہے وہ بیسکلی وہاں پر آپ کہتے ہو کہ وہ لذت نہیں مل رہی جو کہ پاکستانی کھانوں کی ہوتی ہے, تو مزیدار حلیم والوں نے اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اسے لے کر آرام سے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ. اور اس کی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ بھی نیچے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایکسپائری ڈیٹ بھی انہوں نے مینشن کی ہے, 1 ایئر کی وارنٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. اچھا, تو یہ کس طرح آپ کو خیال آیا کہ اس کی جو پیکنگ آپ لوگوں نے کی ہے وہ بڑی شاندار پیکنگ کی ہے, اور یہ جس طرح سے مطلب اگر دوسروں کو دیکھیں تو وہ جب ہم کسی کھانے کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جب کھانا آتا ہے تو وہ ایسی پیکنگ میں نہیں ہوتا, لیکن آپ کا ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایسی پیکنگ, تو یہ خیال کیسے آیا؟ بیسکلی دیکھیں یہ باہر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پیکنگ بنائی گئی ہے, جو یہاں پہ کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لائیو پیکنگ میں آ جاتا ہے. اس میں محفوظ رہتا ہے 1 سال تک, اور جو ٹن ہے یہ امپورٹڈ ٹن ہوتا ہے, اور اس میں پیکنگ ہم خود اپنی کرتے ہیں. تو جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں, لاہور سے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, جیسے یہ مہمان ہیں ہمارے امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, تو یہ لوگ بھی اسی پیکنگ میں لے کر جاتے ہیں. انہی کی خواہش پہ اس چیز کو شروع کیا گیا کہ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو ملک سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ بھی مزیدار حلیم کے ذائقے سے محظوظ ہو سکیں. واو, دیٹس سو امیزنگ. اچھا, آپ نے بتایا آپ جو ہے وہ یو ایس اے میں رہتی ہے, تو جب آپ یہاں پر آتی ہیں اور مطلب ایک پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ بالکل مطلب بندہ جو خاص طور پر پاکستان میں نہیں رہتا وہ باہر رہتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے پاکستان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا آؤٹ آف کنٹری, لیکن اب جو مزیدار حلیم خاص آپ لوگوں کے لیے جو ہے انہوں نے یہ پیکنگ متعارف کروائی ہے, تو اب آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ آرام سے لے کر جاتی ہیں؟ جی بالکل, آرام سے ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں. واو, جب دل چاہا اس کو ایز اے ڈائریکشن اس کو کر کے اور پھر انجوائے کرتے ہیں. اچھا, واو, دیٹس سو امیزنگ. اچھا, ایون دو کہ ہم جو ہے نا وہ فرینڈس کے لیے ایز اے گفٹ بھی لے کے جاتے ہیں. اچھا, ہاں, وہاں ایگزیکٹلی مجھے یہ اندازہ ہے کہ جتنے بھی وہاں پر جو فرینڈس بھی میرے رہ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ وہاں پر کھانے کا بڑا ایشو ہوتا ہے. ایون لوگ جو ہے وہ سم ٹائم انڈے ابال کر کھا رہے ہوتے ہیں یا جسٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے جس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مزیدار حلیم والوں نے اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہے وہ جو ہے وہ اب مزیدار حلیم کو آرڈر. اچھا, اس سے جو ہے وہ اگر آؤٹ آف کنٹری میں آپ نے بتایا کہ خاص ان کے لیے تو وہ آرڈر کر سکتے ہیں وہاں پر, تو یہ کیا سلسلہ ہوگا اس کا؟ جی ہاں, آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں, ہم یہاں سے کوریئر کے ذریعے ان کو بھیج دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آؤٹ لیٹ سے آ کے خود اپنے پسند سے پرچیز کرتے ہیں چیزیں, اور اس میں ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, انسٹرکشنز بھی لکھی ہوتی ہیں. اس کو نارمل روم ٹیمپریچر پہ رکھا جاتا ہے, فریج میں نہیں رکھا جاتا. اگر فریج میں رکھا جائے گا تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. نارمل ٹیمپریچر پہ آپ 1 سال تک اس کو رکھے رہیں تو یہ خراب نہیں ہوتا. اچھا, فریج میں نہیں رکھنا, فریج میں نہیں رکھنا ہوتا. صحیح. اچھا, آپ لوگوں کے مزیدار حلیم جو ہے بیسیکلی وہ تو بہت زیادہ فیمس ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سمن آباد میں بھی اور برنس روڈ پر اس کی جو ہے وہ بہت بڑی برانچ بھی برنس روڈ پر ہے, مین برانچ. تو یہ تو ہے مزیدار حلیم, لیکن مزیدار حلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کہ مزیدار حلیم کی شاپ پر جاتے ہیں اور شوقین ہوتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مزیدار حلیم کے ساتھ مزیدار بریانی میں بڑی وہاں کی جو ہے وہ کمال ہے, اس کا بھی الگ ہی ہے. تو بریانی ہو گئی, مزیدار حلیم ہو گیا, اور دیگر کون کون سی آپ لوگوں کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پر آپ لوگوں نے مزیدار حلیم کو اتنا کیوں منہ کیا؟ دیکھیں, شروع میں جب کام سٹارٹ کیا تھا تو صرف حلیم کی ہی پروڈکٹ ہمارے پاس ہوا کرتی تھی, اور صرف بیف حلیم رکھا کرتے تھے. اچھا, تو لوگوں کی فرمائش پہ جو بیف کا گوشت نہیں کھا سکتے, پھر چکن انٹروڈیوس کرایا گیا, چکن حلیم سٹارٹ کی گئی. تو اسی طرح چلتے چلتے پھر بریانی کی طرف آئے. بریانی کے ساتھ پھر نہاری بھی وہاں پر موجود ہے, باربیکیو وہاں موجود ہے, فاسٹ فوڈ ہے, پیزا ہے, چائنیز کے سارے آئٹم ہیں الحمدللہ. اور جس طرح مزیدار حلیم ہے اسی طرح ہر کھانے کے ساتھ اگر مزیدار لگائیں تو سارے کھانے آپ کو مزیدار لگیں گے. واو, دیٹس سو امیزنگ. اچھا, آپ لوگوں کا ویسے ایک یہ بڑی چیز ہے کہ آپ لوگ کو کوالٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اچھا پتہ بھی یہی چلتا ہے جب آپ کہیں پر جاتے ہیں نا, تو مین چیز ہوتی ہے کہ بندہ ایک بار جاتا ہے وہاں کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے. اچھا, ایک بار اگر کسی کو وہ ٹیسٹ پسند آ گیا تو اس کے بعد وہ جاتے ہیں. مطلب آپ لوگوں کا حلیم اگر کوئی بندہ کھائے, آپ لوگوں کی جو ڈشز ہوتی ہے وہ جو بندے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا
ہوتا ہے کہ کراچی کی اگر آپ فیمس جگہوں پر جائیں تو ہر بچے کو پتا ہوگا کہ حلیم کھانا ہے تو مزیدار کا آرڈر کر لو. تو یہ میں بیسکلی آرڈر بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی وہاں سے اور برانچ پر بھی آ کے وہاں پر کر سکتے ہیں. فیملی ہال ہے الحمدللہ 3 فلور پہ ہمارا فیملی ہال ہے اور آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں, ہوم ڈیلیوری بھی ہے پورے کراچی میں, کہیں بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اسی طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے اسٹارٹ کی ہے ہانڈی اور کڑھائی, تو اس کا بھی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے. ایک بار جو کھا لیتا ہے تو وہ بہت ہی کم بجٹ میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی کم بجٹ میں الحمدللہ پوری فیملی کھا سکتی ہے کھانا. اور یہی چیز مجھے آپ کی اچھی بھی لگتی ہے کہ ہم جب کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹیسٹ کا بڑا ہی ایک ہوتا ہے کہ ٹیسٹ پسند نہیں آتا ہے, لیکن جب بل آ رہا ہوتا ہے وہ تو اچھا خاصا بل آ رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کے ساتھ بڑی مناسب قیمتیں رکھی ہیں, مطلب ڈسکاؤنٹ پرائس پر جو ہے وہ اب مل رہا ہے عوام کو, تو سب سے اچھی چیز یہی ہے. اچھا اگر ہم اس کے فیوچر پلانس کی بات کریں, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی جہاں پر ڈشز بھی اس میں متعارف کریں اور دیگر دوسری بھی چیزیں, اب آپ کے مزید فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانس میں یہ ہے کہ ٹن کو ہم پاکستان سے باہر جتنے ملک ہیں وہاں پہ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو وہاں جتنی بھی ایکسپوز لگتی ہیں انشاءاللہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرائیں گے, اور پاکستان سے باہر جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان کو وہیں اپنے ملکوں میں ہی انشاءاللہ یہ پروڈکٹ ملا کرے گی انشاءاللہ. اچھا واو دیٹس ریلی امیزنگ. اچھا اب تو جو ہے وہ رمضان بھی اسٹارٹ ہونے والا ہے اور کچھ ہی شعبان جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں خوشبوئیں رمضان کی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کی جو یہ مزیدار کی ہے تو یہ آپ اگر دیکھیں کہ خاص طور پر رمضان میں زیادہ ہوتا ہے, محرم میں زیادہ ہوتا ہے, کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یار اس میں جو ہے وہ صحیح سے عوام اور کسٹمرز جو ہے وہ ویسے تو آتے رہتے ہیں, لیکن اگر منتھ کی بات کریں تو وہ کون سا ہے؟ اب دیکھیں جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو فروٹس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اسی طرح ہر مہینے کے لحاظ سے ہر کھانے کا ذائقہ الگ ہے. محرم جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں حلیم کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جب ربیع الاول ہوتا ہے تو اس میں بریانی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں افطاری اور سحری, افطاری میں تو فروٹس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر کھانے رکھ سکتے ہیں, سحری میں حلیم کا بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو ہماری جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ سحری میں بھی کھلی ہوتی ہیں, صبح فجر تک کھلی ہوتی ہیں, اور لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہیں بیٹھ کر فیملی ہال میں کھائیں یا گھر پہ منگوا لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک اچھا ایک نعم البدل ہے اس کا, یعنی کہ اگر آپ روزے میں اگر ایک بندہ حلیم کھا لیتا ہے یا ایسا کوئی ڈش کھاتا ہے جو اس کو پورے روزے میں اس کی کمی کو پورا کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ کو بھوک کا احساس زیادہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ اپنی سحری جو ہے وہ بالکل صحیح سے کرتے ہیں. اچھا اگر ایسا ہو کہ آپ لوگوں کے پاس میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس بڑے آرڈرز بھی آ رہے ہوتے ہیں, جس میں اگر کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہے یا ایسا کچھ ہے تو آپ اس طرح کے آرڈرز بھی جو ہے وہ ٹوٹل لیتے ہیں؟ جی, شادی بیاہ اور دیگر تقریبات اس میں کیٹرنگ کا بھی ہمارا انتظام ہے الحمدللہ. تو ہر طرح کے کھانے جو کیٹرنگ کمپنی کیٹرنگ بناتی ہے وہ بھی الحمدللہ ہم بناتے ہیں سارے. اچھا, تو اوور آل جو بھی مطلب تمام تر کسی فنکشن میں ہے تو انہوں نے اگر جو بھی آرڈر دینا ہے تو آپ لوگوں کی ویب سائٹ پر ویب سائٹ پر آپ سے کانٹیکٹ کر کے آرڈر دے سکتے ہیں؟ جی, ویب سائٹ پہ بھی دے سکتے ہیں اور آؤٹ لیٹ پہ آ کے بھی اسٹیمیٹ لے سکتے ہیں. لائیو بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں, اور اگر آرڈر دیں بریانی, کڑھائی, نہاری, ریسنٹلی جب سردیاں تھیں تو پائے کا بھی انٹروڈکشن تھا اس پائے کا بہت زیادہ تو پورا تقریباً 3 مہینے تک پائے بھی وہاں پہ ہر برانچ پہ تھے ہمارے, تو اس سردیوں کی سوغات ہوتی ہے. تو اسی طرح کیٹرنگ پہ کا بھی کام اللہ کا شکر ہے ہمارا بہت اچھا ہے, اور شادی بیاہ جتنی بھی تقریبات ہیں سب لوگ ماشاءاللہ جو حلیم کھا لیتا ہے یا جو دیگر ہمارے کھانے کھاتے ہیں تو اسی کو کھا کے اسی ذائقے کو اچھا لگتا ہے ان لوگوں, تو وہ پھر ہمیں کیٹرنگ کا بھی آرڈر دیتے ہیں. اچھا اگر ایک صرف ہم بات کریں کہ مزیدار حلیم کی ایک خاص بات کے حوالے سے جو اس کو تمام تر جو دوسرے فوڈز ہے اور دوسری جو ریسٹورنٹ کے حلیم ملتے ہیں ان سے الگ کرتا ہے تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ اگر ایمانداری سے کیا جائے تو وہ آپ کو دوسرے لوگوں سے بڑا منفرد بنا دیتا ہے. تو حلیم ہو یا کوئی بھی کام ہو, والد صاحب نے جب کام شروع کیا تھا انہوں نے یہی اس کا بیج بویا کہ ایمانداری سے ہی سارا کام کرنا ہے. اگر مسالے استعمال کیے جا رہے ہیں تو وہ پیور ہونے چاہیے, اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. آپ کو پیسے کم بچ رہے ہوں بھلے, لیکن آپ پروڈکٹ جس کو بھی آپ سیل کر رہے ہیں اس کو پوری مقدار میں دی جائے, تو یہ کامیابی کا راز ہوتا ہے. واو دیٹس ریلی امیزنگ. اور آج ہم نے جو ہے وہ مزیدار حلیم کی کامیابی کا راز بھی جانا, ابھی بہت کچھ مزید بھی جانیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائے, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और आज जो है वो जैसे कि मैंने शो के स्टार्ट में ही कहा था कि आज जो है वो बड़ी मज़ेदार बातें आप लोगों के साथ होने वाली हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू जो है वो आज हो भी रही है। ख़ास तौर पर जो कि कराची में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फेमस है मज़ेदार हलीम। आज हम उसके जो है वो पीछे की कहानी के बारे में बात करें कि किस तरह इसका सफ़र शुरू हुआ और क्या ख़ास बात है इसकी कि आखिर ये जो है मज़ेदार का जो हलीम है इसको दीगर दूसरे हलीमों से मुख्तलिफ करता है। तो इस पर हम बात कर रहे थे, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है। एक बार फिर आप तमाम लोगों का जो है वो वेलकम करूंगी मैं। अच्छा, तो जब हम बात करते, मैंने आपको बताया था मज़ेदार हलीम की, आपने बताया कि मज़ेदार हलीम को जो है वो आप लोगों ने जिस तरह से मसाले इस्तेमाल किए, एक जो आपने बताया कि ये जो रिवायत हलीम बनाने की शुरू हुई थी वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड से चलती आ रही है। तो रेसिपीज़ जो थी, ख़ास तौर पर रेसिपी हलीम की जो होती है उसमें बड़ी किरदार अदा करती है। तो वो जो आपके जो बैकग्राउंड में, जो कि फैमिली बैकग्राउंड में जिन्होंने जो है वो रेसिपीज़ मुतारिफ कराई थी, आज तक क्या वही रेसिपीज़ फॉलो हो रही हैं? जी हाँ, 1980 में सबसे पहले वालिद साहब ने इस काम का आगाज़ किया था। उससे पहले दादा जो है ना वो हर मुहर्रम में हलीम बनाकर और लंगर किया करते थे। तो 1980 में सबसे पहले अब्बू ने जब आगाज़ किया तो लोगों ने यही मशवरा दिया कि आपके वालिद साहब हलीम बहुत अच्छा बनाते थे, आप इसी काम से शुरुआत करें। तो वही फार्मूला लेते हुए वालिद साहब ने काम शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है उसी फार्मूले को आज तक अपनाया जाता है और हलीम का टेस्ट जैसा 1980 में हुआ करता था आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही है। वाह, दैट्स सो अमेजिंग। अच्छा, यही तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो एक रिवायती टेस्ट होता है जो कि आपकी फैमिली से चलता आ रहा होता है, और फिर एक होता है ना कि आप, अगर मैं हूँ या मेरी अम्मी जो डिश बनाती है तो उनकी एक ख़ास डिश होगी जो कि वही टेस्ट जो है वो आपकी बेटी भी बना रही होती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है जो कि मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं ना जाए और देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।